نہیں پاتے، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہوتے ہیں، تو وہ مقام ان لوگوں نے حاصل کر لیا۔ اسی طرح آپ کشمیر میں دیکھ لیجیے، سید علی گیلانی کی آدھی عمر جیلوں میں گزر گئی، اور افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کی آزادی کی تکمیل کے لیے جس شخص نے اپنی پوری زندگی تجلی، جو عظیمت کا استقامت کا کوہ گرہ بن گیا، جو اپنے ارادوں میں اٹل اور ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں ہوا، جس نے پوری کشمیری قوم کو موبلائز کر دیا، جو 80-90 سال کی عمر کے تقریباً آخر میں ٹین ایجرز کو جو ہے وہ ابھار کر کھڑا کرنے کے لیے کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا اور صلاحیت رکھتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا جنریشن گیپ، مقاصد اگر زندہ ہوں، جذبے اگر جوان ہوں، بات بالکل واضح ہو، تو پھر اس کے بعد کوئی جنریشن گیپ نہیں ہوتا۔ پھر شیخ احمد یاسین ویل چیئر پر بوڑھا نوجوانوں کی آبیاری کر رہا ہوتا ہے، اور سید علی گیلانی برہان بانی کی نسل تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سب دانشورانہ باتیں ہوتی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کس منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ دل و دماغ کو کس پر آمادہ کرواتے ہیں، اور آپ کون سی بجلیاں ہیں جو ان لوگوں کے جسم و جان میں بھر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے جب ہم کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آج 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی موجود ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جب بھارت نے سارے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو کشمیر میں اتارا، اور ایک جعلی قسم کا علاق کا معاہدہ جو بعد میں ثابت ہوا کہ وہ ہوا ہی نہیں تھا اس وقت، اور اس کو بنیاد بنا کے کہ 26 اکتوبر کو یہ ہو گیا، اس سے 27 اکتوبر کو اپنی فوجیں اتار دی، اور جب سے لے کر اب تک کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں۔ کشمیریوں کی قربانیاں تو اس سے پہلے سے موجود ہیں، لیکن جب وہاں فوجیں اتری تو یہاں قبائل سے لوگ گئے، سابق فوجی گئے، اور وہاں کے مقامی لوگوں کی مدد کی، اور پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے، سری نگر کے دروازے تک پہنچے، اور نہرو جو ہے وہ بھاگا بھاگا اقوام متحدہ میں گیا، اور وہاں پھر قرارداد پاس ہوئی، اور قرارداد یہ تھی کہ حق خود ارادیت دیا جائے گا، اور حق خود ارادیت کا مطلب ہے کہ کشمیر کے یہ سارے عوام، جو پورا کشمیر اور گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر، لداخ، مقبوضہ کشمیر، یہ سب ایک ریاست ہے، اس کے عوام فیصلہ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ لیکن بھارت نے 77 سال سے کشمیریوں کا جو حق ارادیت ہے اس کو پامال کیا ہوا ہے۔ تقریباً 10 لاکھ فوجی اور نیم فوجی دستی وہاں موجود ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، کتنے زخمی ہو گئے، اور اس کا جو اسٹیٹس تھا، جو اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کو حاصل تھا، نریندر مودی نے اس کو بھی ختم کر دیا 370 اور 35A کو، اور ایک طرح سے اپنا قبضہ جما لیا ہے، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب کشمیریوں نے اس پر احتجاج کیا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا۔ یہ لاک ڈاؤن کی اس طرح تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھی، یہ تو کورونا میں دنیا کو پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن کشمیری کتنی مدت سے جو ہے وہ ان لاک ڈاؤنز کا جو شکار رہتے ہیں، جب انہیں گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے کاروباروں کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ تعظیم گاہوں میں لے جایا جاتا ہے، اور ان کشمیریوں کے جذبہ حریت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پاکستان جس کو ان کا بیس ہونا چاہیے، اور پاکستان کا حصہ ہے کشمیر۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کی شہر ہے، یہ کوئی بیان نہیں تھا، یہ کوئی جو ہے وہ نعرہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا ایک سبق تھا کہ مسلم اکثریت کی آبادی کتنے طویل عرصے سے اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتی ہوئی اور قربانیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پاکستان کے علاوہ اس کی کوئی چوائس بنتی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ ابھی بھی جب شہید ہوتے ہیں تو شہید ہونے سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پرچم میں ہمیں
لٹکا کر شہید کیا جائے. لیکن پاکستان کی قوم، اس کا کیا فرض بنتا ہے؟ پاکستانی قوم کا ایک فرض بنتا ہے کہ پاکستان کے بچے کو بتایا جائے کہ کشمیریوں کی قربانیاں کیا ہیں. پاکستان کے بچوں کو بتایا جائے کہ وہاں پر جو بڑے بڑے لوگ ہیں، چودھری غلام عباس ہیں، سید علی گیلانی ہیں، وہاں کی تحریک حزب المجاہدین ہے جو انڈیجنس اور لیجیٹیمیٹ تحریک ہے، جس کو بھارت دہشت گرد قرار دینے کی بات کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا ہے، اور دنیا میں یہ سب فراڈ کرتے ہیں یہ امریکی اور بھارتی. کہ جو جائز اور قانونی تحریکیں ہوتی ہیں، جو جذبہ حریت کے تحت لڑ رہی ہوتی ہیں، تو جو آکوپائڈ فورسز ہیں، بھارت اور امریکہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، یورپ کے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں.